ایک مسلمان دوست گئے تھے باہر ملک، وہ وہاں پر رہتے تھے غیر مسلم عیسائی کے ساتھ۔ سوچنے کا مقام ہے، ذرا سوچنا۔ غیر مسلم عیسائی کے ساتھ انہوں نے کاروبار شروع کیا، تجارت شروع کی۔ جب تجارت شروع کی، ترقی کرتا گیا، ترقی کرتا، بہت بڑے امیر بن گئے تھے۔ جب مال بہت زیادہ ہے، یہ جو عیسائی تھا اس کے دل میں کچھ بات آئی۔ اس نے کہا کہ یار یہ تو اجنبی ہے، اس کا کوئی ہے نہیں یہاں پر، دوسرے ملک سے آیا ہوا ہے، کوئی اس کے برادری والے بھی نہیں ہے، کوئی متعلقین بھی نہیں ہے کہ اس کی آواز اٹھائے۔ چل پڑے، رات و رات اس نے سب کچھ تبدیل کر دیا، اور ان کو صبح سے آپ کو تو ہم جانتے ہی نہیں۔ جو شراکت یعنی کہ پوری کی پوری آدھا سرمایہ جو اس کا تھا وہ بھی ہڑپ کر دیا۔ وہ بیچارہ پریشان ہو گیا، غیروں کا ملک ہے، کوئی ہے نہیں، اجنبی ہے، کیا کیا جائے؟ کبھی ادھر کبھی ادھر، کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، کوئی ثبوت بھی نہیں۔ دوستی تھی، دوستی میں یہ کام ہو گیا۔ دیکھو شریعت کے ہر حکم میں جو ہے کمالات ہوتے ہیں۔ شریعت کے آپ جو بھی عقد کریں، معاملہ کریں، لکھے، تاریخ لکھے، گواہ بٹھائے۔ خیر بہرحال انہوں نے کچھ نہیں تھا، کافی چکریں لگائے، ایک کے پاس، دوسرے کے پاس، عیسائیوں کے پاس، سب کے پاس گئے، لیکن وہ مایوس ہو گئے کہ مجھے میرا سرمایہ نہیں مل سکتا۔ ایک آدمی نے بتلایا آپ ایسا کریں کہ ان کا ایک پوپ ہے عیسائیوں کا، مولوی جس کو کہلاتا ہے، جس کو مولوی کہا جاتا ہے، ان کا عالم جس کو یہ رہنما کہتے ہیں، پوپ کہتے ہیں، آپ اس کے پاس چلیں۔ اس نے کہا یار میں اتنے چکر میں نے لگائے، جو بھی طریقہ ہو سکتا تھا میں نے اختیار کیا، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ خیر آپ کہہ رہے تو میں ادھر بھی چلا جاتا۔ ادھر گیا، پوپ کو یہ سارے قصہ جو ہے اس نے سنا دیا، اس طرح میرے ساتھ معاملہ ہوا اور اب جو ہے وہ کریں۔ اس نے ایک چھوٹی سی پرچی لکھی، پرچی اس نے لکھی اور کہا کہ یہ اس عیسائی کو دے دینا۔ ٹھیک ہے، پرچی لے کر آئے، پرچی بند کی اور عیسائی کو۔ عیسائی نے جب پرچی پڑھی، پرچی جب عیسائی نے پڑھی تو کہا ٹھیک ہے، آپ اپنا آدھا سرمایہ لے لیں۔ وہ حیران ہو گیا، مسلمان حیران ہو گیا کہ بھئی یہ پرچی میں کون سا کیا لکھا ہوا تھا، کیا چیز تھی پرچی میں کہ عیسائی نے پرچی پڑھتے ہوئے اس کو کہا کہ آپ اپنا سرمایہ لے لو۔ جی اس نے کہا نہیں۔ عیسائی نے اس نے مجبور کیا عیسائی کو، آپ مجھے دکھائیں گے کہ پرچی میں کیا لکھا ہوا تھا کہ میں نے اتنے حربے استعمال کیے کہ آپ اس پر راضی نہیں تھے، آپ مجھے میرا سرمایہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن کیا چیز اس پرچی میں لکھی ہوئی تھی؟ تو کہا بھائی آپ کا کام سرمایہ سے تھا، آپ کا جو شراکت کا جو حصہ تھا وہ آپ کو مل چکا ہے، بس آپ چھوڑ دیں، پرچی میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ مسلمان نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، آپ مجھے دکھائے پرچی میں کیا لکھا ہوا تھا۔ اس نے کہا پرچی میں یہ لکھا ہوا تھا۔ اس نے پرچی دکھائی اور اس نے پوپ نے اس کو لکھا کہ یہ کام جو دھوکہ دینے والا، فراڈ کرنے والا، یہ تو مسلمان کیا کرتے ہیں، آپ نے یہ کام کب سے شروع کر دیا؟ دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، لوگوں کے جگہ ہڑپ کرنا، یہ تو مسلمانوں کا شیوا ہے، آپ نے یہ کام کب سے شروع کیا؟ یہ بات اس میں لکھی ہوئی تھی، وہ عیسائی پوپ نے اس کو یہ لکھا تھا۔ آپ اندازہ لگائے کہ آج مسلمانوں کے حالات یہاں تک پہنچ چکے کہ مسلمان کا وضع قطع، معاملات، دھوکہ، فراڈ، رشوت، جو ہو سکے کر گو۔ وضع میں ہو تم نصارہ، تمدن میں ہو نور، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائی ہو۔ وہ یہود اور عیسائی بھی جو مسلمانوں کے ان حالات کو دیکھ کر شرما جاتے۔ میرے بھائیو دوستو، قرآن اس لیے کہتا ہے اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر اور آدھا بٹیر مت بنو۔ وضع قطع ہمارے سامنے ہے، کاروبار معیشت ہمارے سامنے،
ہمیں اپنے ظاہر کو بھی بنانا ہوگا، اپنے اعمال کو درست کرنے ہوں گے، اور ہمیں اپنے وضاقتہ معاملات، تجارت، لین دین سے یہ بتانا ہوگا کہ میں مسلمان ہوں، میں امت محمدیہ والا ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اپنے دین کے خلاف نہیں کر سکتا۔ یہ ہمت پیدا ہو جائے، یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ میرے بھائیو دوستو، آج مسلمانوں کی حس جو ہے وہ مر چکی۔ اپنے معاملات کو ٹھیک کر کے، اپنے کاروبار، جو بھی آپ کاروبار کریں، جو بھی آپ کام کریں، آپ کا کام شریعت کے موافق پوچھ کر چلے۔ آج ہمیں پوچھنے کی کیا ضرورت؟ جو بھی کام، بس کام ہونا چاہیے، پیسے آنے چاہیے، بس حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز، باڑ میں جائے، اس سے ہمیں کیا؟ ہمیں تو پیسے چاہیے۔ بھائی مسلمان کی جستجو تو سب سے پہلے یہ ہوگی کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے کاموں کو درست کرنا پڑے گا، تاکہ آپ کو یہ بتلانا نہ پڑے کہ میں مسلمان ہوں، آپ کے عمل اور کردار سے معلوم ہو کہ آپ مسلمان ہیں۔ آپ سکھ کو دیکھیں، آپ کو پوچھنا نہیں پڑے گا، آپ سکھ کو دیکھ کے آپ کو پوچھنا نہیں پڑے گا کہ آپ سکھ ہو کہ نہیں ہو۔ اس کی وجہ قطع گرمی سردی میں اتنا بڑا توپ اس نے سر پہ رکھا ہو، کیوں؟ اس لیے وہ کہتا ہے میں سکھ ہوں، میں اپنے بڑے کے حکموں کو فالو کرتا ہوں۔ آپ کو پوچھنا نہیں پڑے گا، لیکن ایک مسلمان ہے، اس سے پوچھنا پڑے گا کہ آپ مسلمان ہیں کہ نہیں، اس لیے کہ آپ کے یہ کام مسلمانی والے نہیں ہیں، آپ کے یہ کام شریعت محمدیہ میں نہیں ہے، آپ کے یہ کام قرآن کے خلاف ہے۔ آپ یہ تو بتلائے کہ آپ مسلمان ہیں کہ نہیں۔ سوچنے کا مقام۔ یہ